احتشام کو وہ آج سے 15 سال پہلے والے ہی زار چاچو لگا تھا۔ وہی روب و جلال، وہی دو ٹوک انداز، وہی زیر کر دینے والی نگاہیں، وہی سنجیدگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ بے ساختہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ معجزے ہوا کرتے ہیں، اور احتشام کو یقین آ گیا تھا۔ خوشی کی لہر وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ جی بھر کے اپنے زار چاچو کو دیکھ رہا تھا، جو بھرپور سنجیدگی سے ہاتھ کی مٹھی بنائے، لبوں پر جمائے پورے انہماک سے احتشام کے آفس ورکرز کی سن رہا تھا، جبکہ وہ سب اسے تھوڑا جھجکتے کچھ پوائنٹ بتا رہے تھے۔ احتشام نے مسکرا کر اپنے زار چاچو کے لبوں پر جمی مٹھی کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ بھی اسی انداز میں، اسی اسٹائل میں بیٹھا تھا، گویا اس کی کچھ عادتیں شاہ نواز دلاور خان جیسی تھیں۔ احتشام وقت کے احساس کرتے میٹنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے آتے ہی سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ شاہ نواز کی نظریں احتشام پر جم سی گئی تھیں۔ احتشام کو دیکھ کر شاہ نواز کا دل دھڑکا تھا۔ وہ اسے اپنا اپنا سا لگا تھا، گویا اس باروب خوبصورت لڑکے سے بہت گہرا تعلق تھا، جیسے وہ اس کے بہت قریبی تھا۔ احتشام عاطف ملک سے ملنے کے بعد اس کی جانب بڑھا۔ احتشام اپنے زار چاچو کو محیط سے دیکھ چکا تھا۔ وہ دھچکا تو تب لگا جب اس نے الجھی نگاہوں سے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ احتشام نے حیرت سے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ کیا اس کے زار چاچو اسے نہیں پہچان پایا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا بھتیجا تھا؟ تبھی احتشام کے ذہن میں اس کا نام کلک ہوا تھا۔ ملک فہام کے پل میں وہ ہزاروں سوال نے گردش کرنا شروع کی تھی۔ مقابل کھڑی شخصیت اس نے آشنا ہونے سے بھی نا آشنا تھی۔ احتشام نے گہری سانس بھر کے نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کی، جو ہنوز اسے دیکھتا گویا کچھ یاد کرنے کی کوشش میں تھا۔ تبھی احتشام اس کے بڑے ہاتھ کو اگنور کرتا لپک کر اس سے بغل گیر ہوا تھا کہ میٹنگ روم میں موجود تمام نفوس نے حیرت سے احتشام کو دیکھا تھا، جبکہ شاہ نواز بھی احتشام کے یوں گلے لگنے پر پل بھر کے لیے شاکڈ ہوا تھا۔ پر یہ حیرانگی کچھ لمحے کی تھی کہ خون کی تڑپ اور خون کی پہچان پر بھی وہ اس کے گرد باہوں کا حصار باندھے سختی سے خود میں بھیج گیا۔ کیا ہوا نوجوان، خیریت؟ شاہ نواز نے گمبھیر آواز میں مدھم لہجے میں پوچھا۔ احتشام مسکرا کر ان سے دور ہوا۔ دراصل آپ میں مجھے اپنے چاچو کی جھلک دکھی تھی، تو میں اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں کر پایا۔ احتشام نے اس کے چہرے کو دیکھتے مسکرا کر بتایا کہ اس کے آفس ورکر نے حیرت سے اپنے باس کو مسکراتے دیکھا تھا، جو ہر وقت سخت گیر بنا رہتا تھا۔ اس کے آفس آتے ہی تمام ورکرز کی دوڑیں لگی ہوتی تھیں، اور آج وہ اسے کھل کر مسکراتا دیکھ رہے تھے۔ احتشام کی بات پر شاہ نواز نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ تم مجھے بھی اپنا چاچو سمجھ سکتے ہو؟ انجانے میں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، جبکہ احتشام کے لبوں پر مسکراہٹ جدا ہونے سے انکاری تھی۔ سمجھنا کیا ہے، کیونکہ آپ ہی میرے زار چاچو ہیں۔ وہ دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ بیٹھیں آپ سب۔ احتشام نے سب کو نشست سنبھالنے کی جانب متوجہ کیا اور خود سربراہی کرسی پر براجمان ہوا۔ تبھی اس نے اپنے مینیجر کو میٹنگ شروع کرنے کا کہا کہ مینیجر نے دیوارگیر اسکرین پر سلائیڈ شو کرتے بریفنگ دینا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد شاہ نواز کی بھاری آواز گونجی۔ ہمیں یہ ڈیل منظور ہے، اس نے احتشام سے کہا۔ جی ہاں احتشام سکندر خان، ہم ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ کی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، عاطف ملک نے بھی مسکرا کر کہا کہ احتشام نے سر ہلایا اور فائل پر سگنیچر کرتے ہوئے اس کے سامنے بڑھائی۔ باری باری سب کے سائن ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے ہینڈ شیک کیا، ساتھ ہی نئے پروجیکٹ کے لیے احتشام کو بیسٹ وشز سے نوازا تھا۔ ہمیں اس کا نئے پروجیکٹ کے لیے کنسرن پسند آیا۔ جوان، اللہ آپ کو مزید کامیابی دے، اب کی بار شاہ نواز نے اسے گلے لگاتے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عاطف ملک اور فہام ملک جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، تبھی احتشام عاطف ملک کے قریب آیا تھا۔ عاطف ملک، مجھے آپ سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے، کیا مجھے وقت دے سکتے؟ احتشام نے اس سے پوچھا، جبکہ اس نے سمجھتے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ احتشام نے کچھ سوچ کر پوچھا، جبکہ عاطف ملک نے ہوٹل کا بتایا۔ میرا مینیجر آپ کو خان ہاؤس چھوڑ آئے گا، آپ وہیں رہیں گے، کچھ دیر بعد میں بھی آپ کو جوائن کرتا ہوں۔ احتشام اور عاطف ملک اچھے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور اکثر عاطف ملک کو احتشام خان ہاؤس انوائٹ کیا تھا، اس لیے اس بار بھی وہ احتشام کی بات مان گیا تھا کہ دونوں بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی دوستی میں بھی مقید تھے۔ سکندر خان زانون منصور خان اور احتشام سے وہ بہت اچھے سے واقف تھے، اور یہ واقفیت چند عرصے پہلے ہی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ میری بیٹی بھی ہے، عاطف ملک نے کہا۔ نو پرابلم، آپ وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں۔ احتشام نے ان کی پریشانی دور کی کہ وہ مسکرا دیے اور پھر میٹنگ روم سے باہر نکل گئے۔ دوپہر کے وقت وہ دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، دبیز پردے ونڈو پر پڑے باہر کی روشنی کو کمرے میں داخل ہونے سے روکے ہوئے تھے۔ زیرو بلب کی مدھم روشنی بہت معمولی سا اجالا بکھیر رہی تھی۔ کمرے کے فسوخیز ماحول قریب کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ اس نے نظریں بیڈ کی جانب گھمائی، سامنے ہی وہ کمبل میں لپٹی آرام
فرما رہی تھی۔ وہ اس کے وجود کو گہری نگاہوں سے تکتا استحقاق سے بیٹھ کے جانب آیا۔ بینش کا چہرہ آدھا کمبل میں ڈھکا تھا اور وہ آڑی تڑچی بے ترتیب سی پڑی تھی۔ اس کے دودھیا پاؤں کمبل میں سے باہر نکلے تھے، جبکہ ٹراؤزر اوپر ہونے کے باعث دودھیا پنڈلیاں نظر آتی مقابل کے جذبات بھڑکا گئی تھیں۔ وہ جو اس کو ڈرانے کے واسطے آیا تھا، اس کے ہوش ربا سراپے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کا ادھم سا مچایا تھا، اس کو چھونے کے لیے دل اکسانے لگا تھا۔ تبھی وہ بڑے حق سے اس کے انتہائی قریب بنا جمان ہوا تھا۔ نقوش میں الجھ سی گئی تھی، بالوں کی کچھ لٹوں نے چہرے پر قبضہ سا کیا ہوا تھا۔ اس نے بہت اطمینان سے انگلیوں کے پوروں سے بال چہرے سے ہٹائے تھے۔ اب اس کا چہرہ بالکل واضح تھا۔ سوتے ہوئے کتنی معصوم لگتی ہے، کاش حقیقت میں بھی اتنی ہی معصوم ہوتی۔ وہ انگوٹھوں سے اس کے گال سہلاتا سرگوشی میں بولا اور جھک کر اس کے گال پر لب رکھے۔ اس کے گزار رخسار کا لمس اس کے مزید گستاخیوں پر اکسایا تھا کہ وہ اس کے انتہائی قریب لیٹتا اور آہستہ سے کمبل کھینچ کر خود بھی اس کے اندر ہو لیا۔ اس نے بینش کو کھینچ کر اپنے انتہائی قریب کیا۔ ملکیت کا احساس زور و شور سے جاگ اٹھا تھا کہ وہ اس کی کمر پر انگلیوں کا دباؤ ڈالتا اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ جب ہی بینش نے خود کو کسی گرفت میں محسوس کر کے کسمسا کر آنکھیں کھولی، نظر جیسے ہی اپنے قریب اس گنڈے پر گئی، وہ حلق کے بل چلائی جسے بروقت وہ ہتھیلی رکھ کر دبا گیا تھا۔ وش تیرے کو اپنی اصلی آواز نکالنا ضروری ہے کیا؟ وہ گنڈا ہوں تو انسان تیری شکل اتنی مشکل سے برداشت کرتا ہوں، اب تیری بھیانک آواز تو میرے کو سیدھا اوپر پہنچا دے گی، اور میں ابھی تیرے کے ساتھ گولڈن نائٹ بنا کر تیرا وچ والا روپ ختم کر کے تجھے انسان بنانا چاہتا ہوں، اور پھر تیرے سے 20-22 بچے چاہتا ہوں، اور تو ہے میری خواہشات کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مارنے پر تلی ہے۔ وہ اس کی پھٹی آنکھوں سے جھانکتا شریر آواز میں بول کر اس کے لبوں پر جمے اپنے بھاری ہاتھ پر لب رکھے، جبکہ بینش تو اس گنڈے کو یہاں دیکھ کر اس کی باتیں سن کر صدمے میں چلی گئی تھی، جبکہ مقابل نے اس کی حالت پر قہقہ ضبط کیا۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنے کی غلطی مت کریو ورنہ جو پھر ہوگا وہ تیرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے اس وارن کرتے ہاتھ ہٹا کر اس کی شہرک سہلائی تو بینش لرز اٹھی۔ تم کمینے گنڈے گوار یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر ہٹاتی آگ برساتی لہجے میں بولی، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے گیا۔ اس نے مسکرا کر گنگناتے آنکھ میں کی، شوہر ملنے آیا ہے، کوئی خاطر تواضع کر، دل بہلا یہ کرنے میں تو ماہر ہے۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتے دور ہوتا سرد آواز میں بولا، کیا بکواس کر رہے ہو نیچ شخص، دور ہٹو مجھ سے۔ بینش اس کی بات پر تلملاتی مزاحمت کرتی جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ شوہر پاس آیا تو نیچ ہو گیا، اور تو جو حویلی کے لاڈلے سپوت کو اپنے جانب مائل کرنے گئی تھی وہ کون سا ثواب کا کام تھا؟ مقابل دھاڑتا ہوا اسے قریب آیا، اس بیڈ پر پٹک کر اس کے اوپر چھا گیا۔ دور ہٹو کمینے آدمی۔ بینش اس کو خود پر جھکتے دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارتی غرائی، بہت شوق ہے نا تجھے دوسروں کو اپنی جانب راغب کرنے کا، دوسروں کے سامنے اپنا آپ پیش کرنے کا، چل اب مجھے بھی یہ دعوت دے۔ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتا اس کے جبڑے دبوچے اس پر ڈبل غرایا تھا، جبکہ بینش اس کا وحشی روپ دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر چھایا، ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ قابو کیے، دوسرے سے اس کے چہرہ دبوچے ہوئے تھا۔ بینش کچھ بولنے کے قابل نہ تھی، جبھی وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں بے پناہ غصہ تھا کہ وہ پوری طرح اس کے لبوں کو زخمی کر رہا تھا۔ تکلیف کے باعث بینش اس کے حصار میں پھڑپڑا سی گئی تھی۔ وہ سخت مزاحمت پر سرگرم تھا، جب وہ اس کی ہر مزاحمت کے بدلے اس کے لبوں پر پکڑ بڑھاتا، انہیں بری طرح زخمی کرتا، سارا غصہ نفرت اس میں انڈیل رہا تھا۔ بینش سانسوں کے لیے تڑپتی بن جل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ مزاحمت ترک کر گئی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی منمانیاں کرنے کے بعد دور ہوا اور اسے دیکھا۔ بینش کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا، جبکہ نچلے ہونٹ پر واضح کٹ کے نشان تھے، ساتھ ہی دانتوں کے نشان بھی مقید تھے، جبکہ وہ نڈھال سی پڑی تھی، گویا ساری سکت ختم ہو رہی تھی۔ بینش نے حقارت سے نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ بے غیرت آدمی، دور رہو مجھ سے۔ وہ ہاتھ کی پشت سے لبوں کو رگڑتی پھنکاری، لوگوں کی باہوں میں گرنا تیرے لیے زیادہ ٹھیک ہے، اور شوہر نے حقوق کا مطالبہ کیا تو بے غیرت ہو گیا۔ وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑے اس کے خون چھلکاتے لبوں کو فوکس میں لیے ناگواری سے بولا، کیوں آئے ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنا منہ دوسری جانب کرتی حتک آمیز لہجے میں بولی، تیرے کو لینے آیا ہوں، اٹھ چل میرے ساتھ ہمارے گھر، جا کر تجھے اپنی غیرت کے مظاہرے دکھاؤں گا۔ وہ اس کے اوپر سے ہٹتا اسے بازوؤں سے گھسیٹتے بولا، چھوڑو مجھے گھٹیا انسان۔ وہ اس کے وحشی پن پر چلائی، بکواس بند رکھ اپنی۔ وہ سخت لہجے میں بولا اور سائڈ پر پڑے اس کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پیچھے پشت پر باندھ دیے، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے ذلیل آدمی۔ چٹاخ اس کی زبان کو بریک مقابل کی دوسری بار اٹھتے ہاتھ نے لگائی، اس کی زوردار ہاتھ بینش کی دوسری گال پر بھی نشان چھوڑ گیا
تھا، اپنی زہریلی زبان کو لگام دو ورنہ میں اسے گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا زہر خند لہجے میں بولا اور اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر اس کے پاؤں بھی باندھ ڈالے تھے، جبکہ بینش سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب اسے گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلا۔ نیچے اتارو، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ اس کے شانے پر مارتی غصے سے انتہاؤں کو پہنچی بولی، تو شکر کر کہ تیرے منہ پر ٹیپ نہیں لگائی، اب میرے کو تیری آواز نہ سنائی دے ورنہ ادھر پٹک دوں گا۔ وہ غرایا اور تیزی سے زینے اترتے لگا۔ ماہم جو لاؤنج میں بیٹھی فون پر مصروف تھی، دھپ دھپ قدموں کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں، جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مورے مورے بچائے مجھے اس درندے سے، بینش بندے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے بے بس ہوتی روتی ہوئی اپنی ماں کو بولی۔ ماہم حیران پریشان سی کڑی، سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ بینش کی التجا پر اس کے وجود میں آگ سی بھر گئی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو میری بیٹی کو، یکدم چلائی تھی چلاتی ان کی طرف بڑھی۔ ہائے، میں داماد آپ کا، وہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، مقابل دانتوں کی نمائش کرتا بولا، جبکہ اس کی بات پر ماہم نے آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ ایسا داماد اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، کبھی کوئی غنڈہ اس کا داماد بنے۔ نہیں مورے، بکواس کر رہا ہے، بینش نفی میں سر ہلاتی فوراً سے بولی۔ چپ کر شانی، بکواس تو کر رہی ہے، میں نہیں، بیوی ہے یہ میری، تیری بیٹی نے خوشی سے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ سرد نگاہوں سے بینش کو گھور کر ماہم کو بتانے لگا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ جھوٹ بول رہے ہو تم، چھوڑو میری بیٹی کو۔ ماہم شدید صدمے کے باعث اس کے گال پر تھپڑ رسید کرتی بینش کا ہاتھ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر نہیں چاہتی کہ میں ادھر تیرے سامنے اسے گولڈن نائٹ بنانے کے بجائے گولڈن ڈے بناؤں تو 10 قدم دور رہو۔ جس لہجے میں بولا کہ ماہم ڈر کی سرحد سے دور ہوئی، تبھی اس نے بینش کو صوفے پر پٹک کر پاکٹ سے فون کال کر کے کوئی ویڈیو چلا کر اس کے سامنے کی۔ ماہم نے ڈر کر فون تھاما۔ وہ بینش اور اس کے نکاح کی ویڈیو تھی۔ اس نکاح کے بعد کئی بار میں تیری بیٹی سے مل چکا ہوں اور اب میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ ماہم کی پھیلی آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں۔ نہیں مورے، جھوٹ بول رہا ہے، میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں نے یہ نکاح جان چھڑانے کے لیے کیا تھا اور یہی وہ آوارہ گنڈا ہے جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ بینش چلائی، میں بھی نہیں مانتی اس نکاح کو۔ ماہم فون فرش پر پھینکتی بینش کی جانب آئی۔ تیرے ماننے یا ماننے سے کیا ہوگا؟ یہ وش میری بیوی ہے اور جب تو نانی بنے گی تو اچھی طرح ہمارے رشتے کو بھی سمجھ جائے گی۔ وہ مسکرا کر اپنا فون اٹھا کر جیب میں رکھتا اس کے پاس آیا اور برہمی سے بینش کی ٹانگ پر گھسیٹ کر ماہم سے دور کرتے اپنی گود میں اٹھایا۔ وہ دونوں ماں بیٹی چیختی چلاتی رہیں، پر وہ انسنی کرتا بینش کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ ماہم نے گارڈز کو آوازیں دی پر کوئی بھی اندر نہ آیا تھا، جیسے وہ بھی مقابل کے ساتھ تھے۔ کسی کو نہ پا کر وہ خود ان کی جانب بڑھی کہ مقابل نے گن نکال کر بینش کی کن پٹی پر رکھی۔ عزت اور شانتی سے بیٹی کو رخصت کرو ورنہ ادھر ہی اس کا شیطانی دماغ اڑا دوں گا۔ وہ پھنکا رہا تھا کہ ماہم وہیں رک گئی، جبکہ بینش نے بے بسی سے اپنے مورے کی جانب دیکھا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بینش کو لے کر ان کی حویلی سے نکل گیا تھا۔ نور کی رخصتی ہو چکی تھی۔ عباس گھر لے جانا چاہتا تھا پر نور کی حفاظت کی خاطر فی الحال عباس اور نور کو حویلی میں روک رکھا تھا۔ عباس اور نور کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کو تمام حقوق دے چکی تھی۔ 4 دنوں میں ہی دونوں میں محبت اجاگر ہو گئی تھی۔ یہ شاید رشتے کا کمال تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ عباس نے اس کو آباد خان اور آفتاب کے متعلق بتایا تھا، جسے سن کر وہ داست ہو گئی تھی۔ عباس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، پر نور نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ تھی۔ ہاں، البتہ اپنے مورے کے لیے فکر مند تھی۔ عباس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا باپ پاگلوں کی طرح اس کو تلاش کر رہا ہے، پر نور کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رباب نے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت رباب اور بی جان کے پاس گزارتی، جبکہ عباس ارتضیٰ کے ساتھ علاقے میں ہوتا تھا۔ 2 دن میں ہی وہ کافی گھل مل گئی تھی۔ اسے یہ سب لوگ بہت اچھے لگے تھے اور سب سے زیادہ اچھا تو عباس لگا تھا۔ وہ اکثر اپنی قسمت سے ڈرتی تھی کہ جیسے اس کے باپ کے غلط کام ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی کہیں اندیکھی آگ میں نہ جھلس جائے۔ 1-2 بار تو اس نے باپ کے فرینڈز اس سے شادی کی خواہش مند بھی ہوئے تھے کہ تب اس کی ماں نے خوب غصہ کیا تھا، ان لوگوں کو گھر سے بھگایا تھا، جس کے بعد آفتاب نے بری طرح اپنی بیوی کو پیٹا تھا۔ وہ پیسے کی لالچ میں اپنی بیٹی کو کسی بھی بد کردار آدمی کے ساتھ نکاح کروانے پر تیار تھا، پر بلا ہو اس کی ماں کا جو خود مار برداشت کر لیتی تھی، پر اپنی بیٹی کو ان غلط ہاتھوں سے جانے سے بچاتی آئی تھی۔ نور چھوٹی حویلی کے تمام افراد کو یہ سب بتا چکی تھی، جس کے باعث ان کے دلوں میں آفتاب کے لیے مزید نفرت بڑھ گئی تھی اور نور کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کو بھرپور تسلی دی تھی اور اس کے عباس کے ساتھ رشتے کو ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی دعا دی تھی۔ نور کو کی ارحم سے بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ارحم اسے چھوٹی بہن مان چکا تھا اور نور کو اپنی طرف عباس کر کے عباس کو خوب تنگ کرتا تھا، جس کا بدلہ عباس موقع ملتے ہی نور کو دبوچ کر سینے میں قید کر کے اپنے انداز میں لیتا تھا کہ نور شرما کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیتی تھی۔ چھوٹی حویلی میں بڑی حویلی والے 2 بار آ کر نور سے مل چکے تھے، جبکہ رمشا بھی مل گئی تھی۔ عباس اور ارحم میں نوک جھونک عروج پر ہوتی تھی۔ عباس ارحم کو سلگانے کی خاطر جان بوجھ کر لبوں پر مسکراہٹ سجا لیتا اور ارحم دیکھ کر کڑتا اپنی شادی کے رونے
रोता रहता था, और फिर अनम की दुआएं छोटी हवेली के साथ साथ बड़ी हवेली में कहकों का भी मौजब बनती थी। अभी वो सब लाउंज में बैठे थे कि अनम रुबाब और नूर को रिमशा को तंग करने की रुदात सुनाता उसको हंसा रहा था। फिरोज खान और बी जान भी दूर पार के रिश्तेदारों की कोई मौजू खोले बैठे थे, जबकि इर्तिजा और अब्बास आज की CMA से मीटिंग के हवाले से कोई बात कर रहे थे, और साथ ही अब्बास इर्तिजा को कोई फाइल दिखा रहा था जो इर्तिजा ने ही उसे रेडी करने को कहा था। तभी मुलाजिम ने आफ्ताब खान के आने की इतला दी कि नूर सुनकर परेशान उठी। बाकी सबका भी नूर जैसे ही हाल था। रिलैक्स, मैंने ही बुलाया है, इर्तिजा की भारी आवाज़ गूंजी। क्या लाले बाबा मुझे ले जाएंगे? नूर डर के बोली, आपकी मर्जी के बगैर वो ले जाने की हिम्मत नहीं रखते बच्चे, और मैंने उनको बुलाया ही इसलिए है कि वो आपसे रूबरू मिलकर आपसे बात सुन लें। आप हर किस्म के दबाव नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है। जो आप चाहती हैं वही आपने कहना है। जो कुछ देर बाद अब्बास के साथ आप मर्दान खाने में आ जाइएगा, इर्तिजा पुरसुकून अंदाज में कहता, गहरी नज़रों से रुबाब को देखता। मर्दान खाने जाने के लिए बाहर की तरफ बढ़ा था। कहाँ मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अगवा करने की? इर्तिजा के मर्दान खाने में कदम रखते ही आफ्ताब हत्थे से उखड़ गया। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी हमारे साथ खेल खेलने की? इर्तिजा सरत से उसकी गर्दन दबोच कर नीची आवाज़ में धाड़ा के आफ्ताब को अपना दम घुटता महसूस हुआ। वो सब मेरे बाप ने किया था, मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं, और उसकी सज़ा तुम मेरे बाबा को दे चुके हो। मैं जानता हूँ तुमने मारा है मेरे बाबा को। वो दोनों हाथों से अपनी गर्दन से लिपटे उसके हाथ को दूर करने की कोशिश करता घुटी घुटी आवाज़ में बोला, उसने जो बोया वो काटा, और अब तुमने भी जो कुछ किया है उसकी बदले अब अपनी बेटी की नफरत से हो गई। इर्तिजा नहुआ से उसे झटक कर दूर हुआ और पुरसुकून अंदाज में सोफे पर जा बैठा। क्या मतलब है तुम्हारा? आफ्ताब अपनी गर्दन सहलाता हकलाकर गोया हुआ। मतलब ये कि तुम्हारी बेटी अब अपने घर की हो चुकी है, शादी हो चुकी है उसकी। इर्तिजा ने मुस्कुरा कर उसके सर पर बम फोड़ा। जब भी नूर चादर में लिपटी अब्बास के साथ मर्दान खाने आई। नूर मेरी बच्ची तुम ठीक हो? ये इर्तिजा खान क्या कह रहा है, बताओ मुझे, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नूर को देखकर आफ्ताब उसकी जानिब लपका, उसके सर पर हाथ रखे शायद परेशानी से सवाल किया। जी मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आप जैसे हरगिज़ नहीं हैं। इन्हें अपनी बेटी की पहचान है और इज्जत करना भी आती है, ना कि आपकी तरह जो बेटियों को भीड़ बकरियां समझते हैं। नूर उसका हाथ सर पर हटाती बदहमी से बोली कि आफ्ताब ने हैरत से उसकी हरकत देखी थी। गुस्ताख, अपने बाप के सामने ज़बान चलाओगी? आफ्ताब इर्तिजा के सामने अपने ही बेटी की से हुई इज्जत पे आपे से बाहर होता चला, चिल्लाकर उस पर हाथ उठाया, जैसे अब्बास सरस से हवा में ही पकड़कर उसकी कोशिश नाकाम बना चुका था। मेरी बीवी पर हाथ उठाने की सोचिएगा भी मत, अब्बास ने सपाट अंदाज में कहकर उसके हाथ नीचे किया और नूर के गिर्द हिसार बांधकर चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। जबकि अब्बास के अंदाज और अल्फाज बीवी पर आफ्ताब सख्ते में आ गया था। अपने दमाद से उन्हें नहीं मिलोगे आफ्ताब खान, उसके सख्ते को इर्तिजा की कड़कदार आवाज़ ने तोड़ा था। बदजात लड़की, हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं और तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकालकर दुश्मनों के घर रह रही हो। आफ्ताब खान खोलता उसकी जानिब लपका। बस दूर रहे मेरी बीवी से। अब्बास सहमी नूर को अपने पीछे करता आफ्ताब की रहमा हाल हुआ। तुम बकवास बंद करो, अपनी मेरी बेटी है वो, बाप हूँ मैं उसका, किसी हक से किस इजाज़त से उसने तुमसे निकाह किया? आफ्ताब अब्बास का गिरेबान से दबोचे बोला, अपनी मर्जी से, मेरी अपनी मर्जी थी बाबा, मुझे पूरा हक है अपनी मर्जी के इंसान से शादी करने का। नूर अब्बास की कमीज़ पुश से मुट्ठी में जकड़े ज़रा सा सर निकाले बोली, जबकि आफ्ताब खान की आंखों में उसके लिए बेहद गुस्सा दर आया था। उसकी बेटी ने उसकी बेइज्जती कर डाली थी जो उसके लिए नाकाबिल कबूल थी। देख लिया आफ्ताब खान, तुम्हारे काले करतूतों की वजह से तुम्हारी बेटी नफरत करने लगी है तुमसे, और तुमने उसे अगवा नहीं किया। बेशरम, तुम पूछ सकते हो। इर्तिजा ने उसकी गलत साबित करते आगाह किया, क्या खन्नास भरा है तुम लोगों ने मेरी बेटी के दिमाग में? तुम होते कौन हो उसकी शादी कराने वाले? उसका बाप जिंदा है और बगैर वली के शादी नहीं हो सकती। मैं नहीं मानता इस निकाह को। नूर चलो मेरे साथ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए कि सज़ा तुम्हारी माँ को भुगतनी पड़ेगी, जिसने तुम्हारी इतनी गंदी तरबियत की है कि आज बाप को रुस्वा कर चुकी हो। आफ्ताब खान दहाड़ा था, उसके कहाँ बर्दाश्त हो रहा था ये सब। अब्बास मेरे शौहर हैं और उनसे निकाह मैंने अपनी मर्जी से लाले को अपना भाई, अपना वली बनाकर किया है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपने शौहर के घर उनके साथ रहूंगी। आप मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही अब मैं आपकी कोई बात मानूंगी। अगर आपने मोरे को कुछ भी कहा तो मैं मोरे को भी हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँगी। इतने सालों आपने हमें दिया ही क्या है कि मुझे कभी बाप होने का एहसास दिलाया, ना कभी शफकत भरा हाथ रखा। मोरे को आप सारी ज़िंदगी मारते पीटते जलील करते आए हैं। आप कितने बेरहम हैं ना बाबा, ना इकलौती बेटी को बाप वाला प्यार दे सके, ना ही अपनी बीवी से मुखलिस रह सके। नूर रोती हुई अपने बाप के सामने आती, उसका हाथ पकड़कर रोती हुई बोली, खुदारा अपनी बेटी को खो देने के बाद अपना दुख सुख का आखिरी रिश्ता खुद से जुदा मत होने दे। ज़रा सोच कर देखें आपने हमारे साथ क्या किया है, आपको एहसास हो जाएगा। और बाबा, मैंने अपनी इज्जत को रुस्वा नहीं किया, मैं घर से नहीं भागी, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। उन लोगों ने आपकी बेटी की इज्जत बचाकर उसे पामाल होने से बचाया है। ये इज्जत के महाफिज हैं बाबा, एक भाई के रूप में तो एक शौहर के रूप में। वो हिचकियों से रोती बोली,
اگر اس دن یہ نہ آتے تو شاید آپ میرے قل پڑھ چکے ہوتے، آپ کو اپنے جیسا نہ سب کو اپنے جیسا نہ سمجھے بابا۔ دادا جان نے آپ کے دل میں اتنی نفرت بھر دی کہ آپ کو ہر کوئی اپنا دشمن لگتا ہے۔ آپ کیوں نہیں سب کے ساتھ مل کر رہ سکتے؟ کیوں سب سے بیر پال رکھے ہیں؟ عمر کے اس حصے میں بھی آپ دشمنیاں مول لیتے پھر رہے ہیں۔ آخر کیا ملا ان سب سے؟ آپ نے دادا جان کے غلط فیصلوں سے ساری زندگی ان سے دور پردیس میں رہ کر گزار دی، کیا ملا آپ کو؟ یا پھر ان کو مٹی میں دفن ہو گئے وہ لڑتے لڑتے؟ کیا ملا یہ دشمنیاں خرید کے؟ ایک لمحہ بھی سکون کا میسر نہیں ہوا ان کو۔ آپ یہ سب مت کریں بابا، چھوڑ دیں یہ سب، اپنے ارد گرد رشتوں کو وقت دیں۔ مورے کو دیکھیں جو آپ کی جارحانہ رویے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں، اپنی بیٹی کو دیکھیں جو اپنے باپ کے پیار کے لیے تڑپ رہی ہے۔ بچے کچھ دو رشتے بچے ہیں آپ کے پاس، پلیز انہیں مت گنوائیں بابا۔ میں اپنے بابا کو اکیلا اور ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنے بابا کا غرور بننا چاہتی ہوں، اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی بننا چاہتی ہوں، آپ کا بیٹا بننا چاہتی ہوں۔ پلیز بابا سب چھوڑ دیں، سب بھول جائیں، مجھے معاف کر دیں بابا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ شدت سے روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے عباس بھی چلا گیا، جبکہ آفتاب مٹی کا بت بنا کھڑا تھا۔ آج پہلی بار اسے کسی نے آئینہ دکھایا تھا، وہ ساکت سا ہو گیا تھا۔ سچ ہی تو کہا تھا نور نے، ایک ایک لفظ سچ کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارتضیٰ ایک نظر اسے دیکھ کر مردان خانے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے آفتاب نڈھاسا صوفے پر ڈھیسا گیا تھا۔ خان ہاؤس پہنچتے ہی شاہ نواز نے اپنی آنکھوں کے پردے پر بھولی بھٹکی دھندلی یادیں گردش کرنے لگی تھی۔ اسے یہ سب دیکھا دیکھا لگ رہا تھا جس نے یہاں ایک وقت گزارا تھا، وہ سب پہچاننے کی کوشش میں تھا۔ پھر اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، خان ہاؤس ویسے کا ویسا ہی تھا، بس رینوویٹ کروا کر مزید خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ لاؤنج کے ڈرائنگ روم سے سیٹنگ چینج کر دی گئی تھی، خوبصورت پینٹنگ در و دیوار پر مزین پرکشش لگ رہا تھا، پر شاہ نواز کے دماغ میں وہ سب دیکھ کر عرصہ پہلے کی سیٹنگ نمودار ہوئی تھی۔ کچھ دیکھے مناظر جو کہ واضح نہ تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اسے کوئی لڑکی دکھ رہی تھی، کہیں وہ کہہ کے لگا رہی تھی، کہیں مسکرا رہی تھی، کہیں ہاتھ ہلا رہی تھی، جبکہ صوفے پر 5-6 افراد بیٹھے ہنس رہے تھے، ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ باتیں کیا تھی شاہ نواز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ساتھ ہی چھوٹے بچے کارپٹ پر بیٹھے کھیلنے میں مگن تھے، پر اس کی نظر ایک منظر پر ساکت سی تھی۔ وہ بے تحاشا اپنا سر جھٹک کر پلکیں جھپک کر بڑی شدت سے وہ منظر واضح طور پر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں وہ پلر کی اوٹ میں دو نفوس کو ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑا انہیں مسکراتا مدھم آواز میں کوئی باتیں کرتا دیکھ سکتا تھا۔ جب بھی وہ لڑکی شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی، شاہ نواز کے سر میں درد کی شدید لہر دوڑی تھی، آنکھیں حد درجہ سرخ ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اس نے دونوں ہاتھوں کو سر کو تھاما تھا۔ وہ پوری فیملی اکثر اسلام آباد آتے تھے تو سب خان ہاؤس ہی ٹھہرتے تھے، جس کی وجہ سے شاہ نواز سے کچھ یاد آنے لگا تھا۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ ایمی پریشان آواز میں بولی۔ عاطف میرا سر پھٹ جائے گا، وہ انتہائی تکلیف زدہ آواز میں بولا کہ دونوں باپ بیٹی تڑپ کر اٹھے تھے۔ فہام بابا کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ایمی باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ سر پلیز روم میں چلیں، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ عابد نے پریشان ہوتے کہا کہ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے احتشام نے عابد کو آگاہ کر دیا کہ ان کے رومز سیٹ کروانے اور بہترین کھانا تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اپنے سر کو مہمان کی یہ حالت دیکھ کر عابد گھبرا سا گیا تھا، جبھی پھرتی سے آگے بڑھتا بولا۔ عاطف نے جلدی سے سر ہلایا۔ ایمی پیچھے ہٹی اور وہ دونوں فہام کو تھامے گیسٹ روم میں لے آئے تھے۔ عمل بھی آنسو بہاتی ان کے پیچھے آئی تھی۔ عاطف مجھے لگ رہا ہے میں یہ گھر نہ صرف پہلے دیکھ چکا ہوں بلکہ رہ چکا ہوں، پر مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہ دھندلے مناظر واضح نہیں ہو رہے۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہولے ہولے اپنی پیشانی پر مارتا بے بسی کے عالم میں بولا تھا، تم پریشان مت ہو، کچھ مت سوچو، ریلیکس رہو۔ لمحہ بھر کے کچھ سوچنے کے بعد عاطف نے جلدی سے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر بھی پہنچ گئے تھے۔ شاہ نواز کی حالت دیکھ کر وہ اور عاطف کے بتانے پر اسے جلدی سے انجیکشن لگایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پرسکون ہوتا آنکھیں موند گیا تھا۔ زیادہ اسٹریس لینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کا اس گھر سے ان کا گہرا تعلق ہے، ممکن ہے کہ انہیں سب جلد یاد آ جائے۔ ڈاکٹر نے عاطف ملک کے کندھے پر تھپکی دی، جبکہ عاطف ملک اب احتشام کو ان کے خان ہاؤس ٹھہرانا اور اس کے انتہائی ضروری بات کے مطلب سمجھ چکا تھا۔ اب وہ بھی شدت سے احتشام کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بھی ایمی پریشان سی کرسی پر بیٹھی شاہ نواز کو دیکھ رہی تھی، احتشام اضطرابی کیفیت میں بے چین سا عجلت میں آفس سے نکلا تھا۔ اس کے ہر عمل سے بے صبری واضح تھی، جیسے وہ لمحوں میں اپنے زار چاچو کے متعلق جان لینا چاہتا تھا۔ وہ انتہائی پریشانی اور خوشی کے ملے جلی کیفیت میں مبتلا پارکنگ تک آیا تھا۔ وہاں میں موجود لوگوں کی نظریں اس خوبرو نوجوان پر ہی جمی تھی جو ارد گرد سے بیگانہ خود میں مگن تھا، گویا وہ اسے پرواہ نہیں تھی کہ اسے دیکھنے والے آنکھوں میں کتنی پسندیدگی سمے ہوئے تھے۔ وہ مغرور شخص کسی پر بھی نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ گاڑی کو انلاک کرتا بیٹھنے لگا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے کان سے لگے ایئرپورٹ سے بٹن پریس کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ جناب وہ دونوں ہمارے ساتھ ہاتھ لگ گئے ہیں، بہت جلد ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ حارث کی مسکراتی آواز آئی۔ مجھے امید تھی حارث تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، اور میں ہرگز نہیں بولوں گا اگر تو تم اس سب کی امید لگائے بیٹھے ہو تو۔ احتشام نے بیک ویو مرر سے دیکھتے گاڑی ریورس کی اور پھر اسٹیئرنگ کو
لٹو کی طرح گھما کر بائیں جانب موڑے ڈرائیو وے پر ڈالتے حارث کو سلگایا، تم جیسے بے ملوث شخص سے اس چیز کی توقع بھی نہیں مجھے، تم تو جیسے یہ چند الفاظ بول کر بھی احسان کرتے ہو۔ دوسری جانب موجود حارث سچ میں سلگ اٹھا تھا، ایکچولی میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ شکریہ ادا کروں۔ احتشام نے بول کر نچلا لب دانتوں تلے دبایا، میں بھی تیرے ترلے ہرگز نہیں کروں گا، یہ سب میں اپنی بہن کے لیے کر رہا۔ حارث نے بھی فوراً سے جتلایا۔ احتشام کی شگرفی لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سجی تھی، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے کریڈٹ وصول کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہو، پر میں شکریہ ہرگز نہیں بولوں گا، بیکاز شکریہ بول کر میں تمہیں بیگانہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تم پر حکم چلا کر تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہوں۔ احتشام نے اپنے انداز میں مزید حارث کو سلگایا کہ تھینکس بولنے سے صاف انکار کرتے مزید حکم ماننے کے لیے الرٹ کیا۔ جانتا ہوں تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، حارث نے غصے میں ڈوبی آواز میں کہا، سرور خان سے اس کی خاص خدمت کرواؤ، میرے مہمانوں کی خدمت میں کمی نہ آئے، وہ تم بے فکر رہو۔ ہمارے ہاتھ لگتے ہی ان کی خاطر مدارات شروع ہو چکی تھیں، یقیناً وہ پہنچنے تک وہ خوب سیر ہو جائے گی۔ حارث نے مسکرا کر کہا، اسی خوشی میں تمہاری خوشی کی خبر سناتا ہوں۔ احتشام نے بھی مسکرا کر کہا، کیا واقعی میں چاچو پلس ماموں بننے والا میں؟ حارث نے اس کی خوشی کی خبر کو اپنے مطلب میں ڈھالا، یار کیوں زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے؟ احتشام نے گاڑی کی رفتار ہر درجہ تیز کرتے دہائی دی، ہاں ہاں جس طرح تو کہہ رہا ہے مجھے تو یہی لگا، خیر وہ دن بھی دور نہیں جب تو چاچو بنو گے، فی الحال کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ زار انکل از الائیو۔ احتشام نے حارث کے سر پر بم پھوڑا، واٹ آر یو سیریس؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ تمہیں کیسے پتا؟ تم نے کہاں دیکھا؟ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ احتشام اچھل پڑا اور سوالوں کی بھرمار کر ڈالی، آفس میں آئے تھے اور وہ بھی خان ہاؤس موجود ہے۔ احتشام نے اگلا دھماکہ کیا کہ حارث تو گنگ سا ہو گیا تھا، جگر سچ بتا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہوا؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حارث نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ احتشام نے مسکرا کر اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیا اور مزید دو چار باتیں کر کے کال کاٹ دی، اور وہ خان ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ احتشام خان ہاؤس پہنچا ہی تھا کہ عابد پھرتی سے اس کی جانب آتا ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ احتشام کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے تھے کہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا شاہ نواز کے کمرے میں آیا تھا۔ احتشام کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر عاطف ملک کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی، وہ بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا شاہ نواز کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگائے، جبکہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ زار چاچو، آپ کو اس حالت کے پیچھے وجہ جان کر رہوں گا۔ احتشام کے لبوں پر جنبش دی تھی، نگاہیں اس کے خوبرو چہرے پر جمی تھی۔ اس وقت احتشام کا دل خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، وہ سب کو بتانا چاہتا تھا، پر شاہ نواز کی یہ حالت دیکھ کر اس کا نام تبدیل کرنے کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اور اب عابد کے منوگن تفصیل سنانے پر وہ بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ مزید سوالوں کے جواب عاطف ملک دے سکتا تھا۔ تبھی عاطف اور ایمی خود حیران پریشان تھے، احتشام کو دیکھ رہے تھے، جن کے مطابق وہ پہلی بار احتشام سے ملا تھا، اور احتشام کو شاہ نواز کے لیے پریشان ہونا، اسے چاچو کہنا، انہیں لگا تھا کہ گویا ان کی تلاش پوری ہو چکی ہے۔ کیا آپ فہام کے؟ عاطف ملک نے بات ادھوری چھوڑی، یہ میرے چاچو ہیں۔ احتشام نے شاہ نواز کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے کہا کہ ایمی اور عاطف ملک کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے تھے، مجھے آپ سے سب جاننا ہے۔ احتشام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو کر اس کے سامنے آتا بولا کہ عاطف ملک نے وہاں ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تینوں ایک نظر شاہ نواز کو دیکھ کر آگے پیچھے روم سے باہر نکل گئے تھے۔ آج سے 14 سال پہلے میں اور میری 6 سال کی بیٹی ایمی پاکستان آئے تھے۔ عمل کی نانوں سے مل کر ہم واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گاڑی میں بیٹھتے ہی ہدایت دی کہ خود گاڑی سے اتر کر خرابی جانچنی چاہیے، تبھی ایک دم سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ایمی باہر نکل کر ایک طرف بنی جھیل کی جانب بھاگنے لگی۔ عمل شروع سے ہی شرارتی تھی، اس کو جس چیز سے منع کرتے تھے وہ وہی کرتی تھی۔ اس کی شرارت پر میں سر جھٹک کر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ جب بھی میری بیٹی کی ایک دم سے چیخنے کی آوازیں آئی، میں پریشانی سے اس کی جانب لپکا کہ آگے کے منظر دیکھ کر میں بھی دنگ رہ گیا کہ سامنے ہی پانی میں ایک چھوٹے سے پتھر کے سہارے فہام خون سے لت پت مکمل بے ہوش تھا، کانچ کے ٹکڑے اس کے وجود میں گڑے تھے، اس کے چہرہ بچ گیا تھا، باقی پورا جسم زخمی تھا اور خون مسلسل اس کے زخموں سے رس رہا تھا۔ جس پتھر پر فہام کا سر تھا وہ بھی خون سے رنگ چکا تھا، کیونکہ اس کے سر پر انتہائی گہری چوٹ آئی تھی۔ ایمی کی چیخوں کی پکار پر وہ بغیر سرد سے فہام کی جانب گیا تھا، اس کی حالت کے پیش نظر سے جلد از جلد ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ میں نے جلدی سے فہام کو اٹھا کر بیک سیٹ پر لٹا کر اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل کی جانب نکلا تھا۔ عاطف ملک کچھ دیر کے لیے سانس لینے کو رکے اور احتشام کو دیکھا، جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں سختی سے پھنسائے لب بھیچے فرش کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ سماعت عاطف ملک کے حرف بحرف سننے کی جانب متوجہ تھی۔ فہام کے سر پر گہری چوٹ تھی۔ شاہ نواز دلاور خان، پلیز آپ زار چاچو کو ان کے اصل نام سے پکاریں۔ احتشام نے بات کاٹ کر عاطف ملک کو یاد دلایا کہ وہ ملک فہام نہیں بلکہ شاہ نواز دلاور خان ہے۔ عاطف ملک نے سمجھتے سر ہلایا اور آگے بتانا شروع کیا، شاہ نواز کے سر کے گہری چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ کوما میں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے اثر و سروق استعمال کر کے آپ لوگوں کا پتہ کرنے کی بہت کوشش کی، پر میں ناکام ٹھہرا تھا۔ جس دن شاہ نواز ہمیں ملا تھا اسی رات ہماری واپسی کی فلائٹ تھی، پر شاہ نواز کو چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے تھے، اس لیے ہم شاہ نواز کے ساتھ تھے کہ جب تک اس کا پتہ نہیں چل جاتا تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ پر وقت گزرتا گیا، کسی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں اور ایمی شاہ نواز کے پاس آتے تھے،
ایمی اتنی دیر شاہ نواز سے باتیں کرتی تھی، ہم تقریباً آدھا دن شاہ نواز کے ساتھ ہی گزار دیتے۔ ایمی کا دل لگ گیا تھا، اس کو بابا ہی کہنے لگی تھی۔ 3 ماہ ہم رہے، جب مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلا تھا ہم واپس لندن چلے گئے، شاہ نواز کو بھی میں ساتھ لے گیا تھا۔ ان 3 ماہ میں میں نے سارے پیپرز بنوا لیے تھے اور پھر وہاں جا کر شاہ نواز کا علاج شروع کروایا تھا۔ میں اپنی روٹین میں مصروف ہو گیا تھا اور ایمی اسکول سے آتے ہی سارا دن شاہ نواز کے ساتھ گزارتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، شاہ نواز ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ یعنی کہ تیسرا فرد بن گیا۔ میں شاہ نواز کو ڈیلی چیک اپ کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنا تھا کہ وہ بہت جلد کوما سے باہر آ جائے گا، اور ڈاکٹر نے واضح بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس حادثے کے بعد ان کی میموری لاس ہو سکتی ہے، جس کی یقین دہانی اس کے ہوش میں لوٹنے کے بعد ہو سکے گی۔ اور پھر بالآخر وہ ایک دن شاہ نواز کوما سے باہر آ گیا، پر اس کی یادداشت چلی گئی تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کا اسٹریس اور ذہنی دباؤ سے منع کیا تھا۔ شاہ نواز کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ تب میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے ملک فہام، اور ایمی اس کی بھتیجی ہے، جس پر شاہ نواز نے حیران نظروں سے دیکھا تھا، پر اس کے پاس یقین کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر شاہ نواز نے بھی مان لیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ بیتتا جا رہا تھا۔ شاہ نواز اکثر باتوں میں اپنی فیملی کا ذکر کر جاتا، جس کا اسے بھی کچھ پتہ نہیں لگتا تھا۔ اور پھر جیسے اس کی طبیعت بہتر ہونے لگتی، ایک دن اس نے میری اور ڈاکٹر کی باتیں سن لی تھی۔ وہ سب سن کر شاہ نواز کی حالت اچانک سے خراب ہو گئی تھی اور شدت سے سب یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ سر میں ٹیس اٹھی، ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ شاہ نواز کا غصہ انتہاؤں کے پہنچ جاتا، اس کے غصے پر اور بگڑتی طبیعت کو مد نظر رکھتے میں نے شاہ نواز کو ساری سچائی سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سننے کے بعد وہ تقریباً پرسکون ہو گیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی فیملی کو تلاش کرنے میں مدد کروں۔ میں نے شاہ نواز کو بہت تسلی دی تھی اور ایک بار پھر ہم آپ لوگوں کی تلاش کرنے لگے تھے، پر اس سب میں اہم شاہ نواز کی یادداشت تھی کہ جس کے بارے میں ایک حرف تک یاد نہ تھا۔ شاہ نواز بہت کوشش کرتا تھا کہ اسے سب یاد آ جائے، پر ذرا سا دماغ پر دباؤ ڈالنے سے شاہ نواز آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس درد کے پیش نظر وہ بے ہوش تک ہو جاتا تھا، پر ڈاکٹر کے مشورے میں نے شاہ نواز کو اپنے ساتھ آفس جوائن کرنے کا کہا اور اس کا دھیان بڑھ سکے۔ اس کے بعد سے شاہ نواز میرے ساتھ آفس جوائن کر چکا تھا کہ اس کا گھر رہنا، طرح طرح کی باتیں سوچنے کی کوشش کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ ہم دونوں بھائی آفس جاتے اور شام میں ہم اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتے۔ میری طرح شاہ نواز کی جان بھی ایمی میں بستی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اس کی بیٹی بھی بالکل عمل جیسی ہے، پر اس کا کیا نام ہے وہ اسے نہیں پتا۔ اس طرح کی اور بھی بہت باتیں بتاتا تھا، پر بے بسی سے کچھ یاد نہ آنے پر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ ایسے میں ایمی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے شاہ نواز کی اداسی بھگا دیا کرتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شاہ نواز میرا بھائی بن گیا تھا، حقیقی رشتوں سے بڑھ کر ہے وہ میرے لیے۔ اس کا ساتھ ہمارے اکیلے پن کو ختم کر گیا تھا، اس کے ساتھ ہماری چھوٹی سی فیملی کا تھوڑا بڑا کر گیا تھا، اس کا ساتھ مجھے بزنس کی دنیا میں بادشاہت نواز کیا تھا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں سب شاہ نواز کی وجہ سے ہے۔ اس کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دینا اور بنا کسی غرض کے وہ بھی شیئر نہیں کرتا، پر بہت پریشان رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا اصل کون ہے، اور اب رب نے اس کی دعا سن لی۔ ایمی اور زارون کی لڑائی ہونے تھی اور ہمیں پاکستان آنا تھا اور آپ سے ملنا تھا، پر اللہ کی طرف سے شاہ نواز کا صبر کا اجر ہے جو آج اسے ملا ہے کہ اس گھر آ کر اسے یہ سب یاد آنے لگا ہے اور جلدی اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ عاطف ملک ساری حقیقت احتشام کو بتا چکا تھا اور اب ڈرائنگ روم میں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ 3 نفوس بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ عاطف ملک اب احتشام کی جانب سے سب سننے کا متمنی تھا، جبھی اسے کہنے پر پہلے ہی احتشام نے سب عاطف ملک کو شاہ نواز کے حوالے سے سب بتا دیا تھا۔ شاہ نواز کون ہے، کیا ہے، اس کا اصل کون ہے، وہاں کیسے پہنچا، سب احتشام عاطف ملک کو بتا چکا تھا۔ زانون جو کب سے دروازے پہ کھڑا تھا اس کی ساری باتیں سن چکا تھا، جبھی وہ پریشانی سے ایک دم سے احتشام کے گلے لگ گیا۔ بھائی شاہ نواز چاچو، وہ شدت خوشی سے بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ احتشام نے سختی سے زانون کو خود سے بھیجا تھا۔ دونوں بھائی انتہا کے خوش لگ رہے تھے، جبکہ ایمی زانون کو یوں دیکھ کر برے برے منہ بنا رہی تھی، اور عاطف ملک بھی جیسے دل سے بوجھ ہٹ جانے پر مسکراتی نگاہوں سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بینش کے چیخنے چلانے پر کان دھرے بغیر ریس ڈرائیو کرتا کچھ ہی منٹوں میں اپنے ٹھکانے پر پہنچا تھا۔ گاڑی ایک ویران علاقے سے بنے اکلوتے چھوٹے سے گھر کے سامنے آن رکی تھی۔ آس پاس دور دور تک کوئی گھر نہ تھا، پر ایک پل کو تو بینش کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا، کیونکہ جہاں وہ گھر تھا اس کے آس پاس کی جگہ بہت ڈراؤنی سی تھی۔ گھر سے کچھ دور جنگل سٹارٹ ہو رہا تھا، وہ گھر سے کھنڈر نما لگتا تھا۔ بینش کے دل کو کچولے سے لگنے لگے تھے۔ چلو نکلو باہر، آ گیا ہمارا گھر، وہ دانتوں کی نمائش کرتا بینش سے بولا۔ گنوار جاہل اونڈے، مجھے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ کے آؤ، بینش شدت سے چیخی۔ میں تو جیسے تیری بات مان لوں گا نا، رخصت کروا کے لایا ہوں، ایسے کیسے چھوڑ آؤں؟ اب تو ساری زندگی تیرے ساتھ اسی گھر میں میری پناہوں میں رہنا ہے۔ وہ گاڑی سے اترتا آنے والے وقت سے بینش کو آگاہ کرتا اس کی جان نکال گیا تھا۔ پل میں اس کا چہرہ فک ہوا تھا، غصے کے باعث چہرہ اور کان سرخ ہونے لگے تھے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم ابھی سے بلش کر رہی ہو۔
اندر جا کے ہمارے بیڈ روم میں کرنا وہ پوری طرح بینش کو زج کر رہا تھا، جبکہ بینش خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو یوں ہی اس کی ہاتھ پیر باندھے سمیت ہی اٹھا لایا تھا۔ جب ہی وہ آگے بڑھا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا، چھوڑو کتے کمینے، میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ بینش حد سے تجاوز کرتی انتہائی ناگوار استعمال الفاظ کر رہی تھی، جبکہ وہ بینش کو زبردستی گاڑی میں نکال کر اپنے باہوں میں بھر کے گھر کے اندر کی جانے بڑا۔ بکواس بند کرو، مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ سخت آواز میں وارننگ کے ساتھ انداز میں بولا کہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس کے گھر کے اکلوتے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ہمت تھی تو مجھے ویسے لا کر دکھاتے، پھر تمہیں بتاتی، نامرد کہیں کے۔ غصے سے بینش کچھ زیادہ غلط بول کر انجانے میں ہی مقابل کو اکسا چکی تھی۔ اس کی بات پر پل میں مقابل کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہو چکا تھا کہ وہ اس کی کمر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھائے بھسم کر دینے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تبھی اس کے جھٹکے سے اسے بیڈ پر پرکھا۔ کیا بکواس کی ہے؟ وہ اس کی دائیں جانب بھاری بوٹ سے مقید پاؤں رکھتا تھوڑا اس پر جھکا دھاڑا۔ نامرد ہو تم، وہ بغیر ڈرے چلائی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے الفاظ کس قدر بھاری ثابت ہونے والے ہیں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 بار وہ بول کر مقابل کے اندر آگ سی بھر گئی تھی۔ تیری تو اس کا بھاری ہاتھ اٹھاتا کہ بینش کے دائیں گال پر انگلیاں چھپ گئی تھی۔ اس سے کہاں برداشت تھا، بلکہ کوئی بھی یہ برداشت نہ کرتا جو بینش نے کہا تھا۔ اب تمہیں بتاؤں گا کہ نامرد کسے بولا، ثبوت تو دینا پڑے گا نا ویج ڈارلنگ۔ وہ انتہاؤں کو چھوتا پھنکارا تھا کہ بینش کے آنکھیں ممکنہ حد تک پھیل گئی تھیں۔ نہیں میں، تبھی وہ یوں ہی جھکا، سرا سے اپنے وجود سے شرٹ اتار کر زمین پر پھینک کر اس پر جھکایا تھا۔ پیچھے رہو، وہ اپنی لفظوں کی سنگینی کا ترادق ہوتے ہی ایک دم سے چلائی تھی۔ یہ بکواس کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتا بولا تھا۔ نہیں، بینش ہچکیوں سے روتی مسلسل گردن نہ میں ہلاتی فقط اتنا ہی بولی، پر مقابل پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ اس کی بیوی اس کی نامردانگی پر کاری وار کر چکی تھی کہ وہ برداشت نہ کر پاتا۔ اس کو سبق سکھانا کی خاطر وہ پل میں ایک فیصلہ کرتا، اس کو اپنی باہوں میں قابو کر چکا تھا۔ پہلے تو میں بخش دیتا، پر اب بھگتو۔ وہ اس کا جبڑا دبوچا اس کے منہ پر دھاڑا تھا اور شدید غصے میں اس کے لبوں پر جھکایا تھا۔ اس کے عمل میں سختی تھی، غصہ تھا، نفرت تھی۔ بینش طرف اٹھی تھی، وہ اسی قید میں پھڑ پڑا رہی تھی، پر مقابل کو اس کا ایک لفظ کھا گیا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بری طرح اس کے لبوں کو زخمی کر چکا تھا کہ بے بسی سے بینش کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ بند کرو رونا، وہ اس کی گردن پر جھکا وہاں دانتوں کا دباؤ بڑھاتا بولا۔ پلیز نہیں بینش، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، رونا بند کرو۔ میں غلط نہیں کر رہا، اپنا حق لے رہا ہوں۔ مجھے شدید طیش کے عالم میں چنگاڑا تھا کہ بینش کے آنسوؤں کو بریک لگی، جبھی وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا، انہیں بھجل کرتا، اس پر مکمل جھک کر اسے اپنے وجود میں قید کر چکا تھا۔ اب کی بار اس کے عمل میں نرمی تھی، پیار تھا، عزت تھی کہ بینش مزاحمت ترک کرتی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ تم بانس کہیں کے یہاں بھی پہنچ آئے۔ میرے کمرے سے نکلتے ہی اس کا سامنا کوریڈور سے گزرتے زانون سے ہوا تھا کہ وہ جو کب سے اس کو دیکھ کر برداشت کا دامن تھامے ہوئی تھی، بالآخر بھڑک اٹھی۔ اس کی زہریلی آواز پر زارون نے اپنی جگہ پر رکتا گردن ترچھی کی، اس کو ایک بار پھر سر سے پیر تک دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ بس جی چھوٹی چوہیا، میرا مطلب چھوٹی دنیا کو دیکھنے کی خواہش ہو رہی تھی تو ہر چیز پیچھے پیچھے چلے آئے۔ بائی دا وے، یہ میرا ہی گھر ہے۔ مقابل بھی زارون تھا کہ عمل کو سلگا گیا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا میرے سامنے مت آنا، وہ آنکھیں نکالتی گرائی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ چوزی کو مجھ سے ملنے کا اتنا شوق ہو رہا ہے کہ مجھے منع کرتی وہ سیدھی میرے گھر پہنچ گئی تھی۔ منہ دھو کر آؤ، یہ گھر تمہارا نہیں، احتشام بھائی کا ہے، اب میں میرے بابا کا ہے، تو نکلو ادھر سے۔ ایکسٹرا لوگ، وہ بھی ایمی تھی پل میں حساب چکتا کرنے والی۔ تو تمہارے بابا میرے چاچو کیا ہے چاچو وہ، اور جس کو تم بھائی بول رہی ہو، ایکچولی وہ میرا بھائی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تم تو بتاؤ میں کیسے یہاں سے جا سکتا ہوں؟ خیر تم یہاں رہ سکتی ہو بنا کسی پریشانی کے، کیونکہ اب تو تم زبردستی کی میری منہ بولی کزن بھی لگتی ہو، تو سو میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں برداشت کر لوں گا۔ زارون نے اس کی جانب تھوڑا سا جھک کر سنجیدگی سے کہتے عمل کے سرخ تپے تپے سے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ جب تک تم ادھر ہو ہم یہاں نہیں رہیں گے احتشام بھائی، یا تو میں تمہیں رہیں گے یا پھر ہمیں، اور اس میں ابھی اسی وقت جا رہی ہوں۔ وہ چلائی کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تبھی گمبھیر روبدار آواز ابھری۔ احتشام دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے سنجیدگی سے کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی، زارون بڑا سا گیا تھا۔ بھائی یہ ہمیں نکل جانے کا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ عمل معصوم سی صورت بنائے مدھم سے بولی، کیا میں نے کب کہا؟ زارون کو تو صدمہ لگا تھا اس کی نوٹنکی پر۔ تم نے کہا ہے ابھی کہ ہم نکل جائیں، یہ تمہارا گھر ہے۔ جب میں نے کہا کہ احتشام بھائی کا ہے تو تم نے کہا وہ کون ہوتا ہے؟ میں ہوں مالک اس گھر کا۔ پر جب میں نے کہا کہ میرے بابا کا گھر ہے، تم نے کہا کہ انہیں کچھ یاد نہیں، ان کا کوئی گھر بھی ہے، اور تم نے کہا کہ تم اس کے مالک ہو، اس لیے ہم نکل جائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صفائی سے جھوٹ بولتی زارون کو تو حیرت کے سمندر میں ڈبو گئی تھی۔ واٹ زارون؟ احتشام کی بھاری سخت لہجے میں پکار پر زارون نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں بھائی، یہ چھٹیا جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر چبا چبا کر بولا، نہیں بھائی یہ بانس جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کہا ہمیں جانے کو۔ تم نے خود کہا ہے۔ زارون نے آنکھیں نکالتے اپنی بات پر زور دیا۔ تم نے کہا ہے؟ ایمی بھی دو بدو بولی۔ تم؟ زارون بھڑکا۔ تم؟ ایمی غرائی۔ میں
میں تمہارا گلا دبا دوں گا، اب اگر جھوٹ بولا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، اب اگر مکرے تو 1.5 فٹی۔ زارون غصے سے بولا، ٹاور، وہ بھی ناک کے نتنے پھلائے تھنکاری تھی، پہلے تو میں نے کہا تھا پر اب کہہ رہا ہوں، نکلو۔ زارون کا جب جواب دے رہا تھا تم شٹ اپ، ان کی دو زبانوں کو بریک احتشام کی دھاڑنے لگائی تھی جو کب سے ان کی بک بک سنتا دانت پیس رہا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، سمجھ آئی؟ دوبارہ میں تم دونوں سے یہ فضول میچ نہ دیکھوں، وہ انتہائی غصیلے لہجے میں بولا تھا، جبکہ احتشام کے غصے پر دونوں سانس روک گئے تھے۔ گاٹ اٹ جی، دونوں نے آہستہ سے کہا، ایک کام ہے تم دونوں کے لیے سر، اس پر فوکس کرو۔ احتشام سخت لہجے میں بولا، کیسا کام؟ دونوں یک زبان بولے، زار چاچو کی یادداشت واپس لانے کے لیے چھوٹی مما کا ساتھ دو گے تم دونوں؟ زارون، تم ابھی اور اسی وقت جاؤ اور چھوٹی مما کو لے کر آؤ، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتشام سنجیدگی سے ان کو کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور ہاں، اب اگر تم بچی سے لڑے تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ احتشام جاتے جاتے زارون کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ احتشام کے جاتے ہی وہ ایمی کا دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کرتی ایک ادا سے بال پیچھے جھڑکتی زارون کو جلا بھنا کر واک آؤٹ کر گئی تھی۔ کیا پدی کا شوربہ، وہ ہڑبڑا کر رہ گیا۔